اور اچھا ہے وہ امیر جو غریب کے دروازے پر جائے. وہ فقیر نہیں ہے جو امیر کے دروازے، وہ فقیر نہیں ہے، فقیری بدنام کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو امیر فقیر کے دروازے پر جاتا ہے، دراصل وہ امیر نہیں ہے، وہ فقیر ہے. چاہے دولت جتنی مرضی ہو لیکن وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے. تو آپ نے نفلوں کی نیت کر دی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب انتظار ہو رہا ہے سلام پھرنے کا. پھر سلام پھرا. پھر فضل برمکی نے کہا امیر المومنین آئے ہیں ملاقات کے لیے. فرمایا اجازت نہیں ہے، زبردستی آ جائیں گے. فرمایا یہ تو تمہارا معاملہ، زبردستی آ جاؤ تو آ جاؤ. زبردستی اندر داخل ہو گئے. دروازہ تو کھلا ہوا تھا، اجازت ہی لینی تھی. اندر چلے گئے. میرے پاس کیونکہ 30 منٹ ہے، سمجھایا. دوران گفتگو ہارون رشید کا ہاتھ فضیل بن عیاض کو لگ گیا. فرمایا کیڈا نرم ہے، یہ دوزخ کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی تو رونے لگا. پھر فرمایا کوئی اور وصیت؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں ہارون رشید، عباسی خلیفہ ہیں. فرمایا میں وہی وصیت تمہیں کرتا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تیرے ابا کو کی تھی، تیرے ابا حضرت عباس کو کی تھی، صحابی رسول. فرمایا وہ نصیحت فرمائیے. فرمایا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صوبائی گورنر بن رہے ہیں، فلاں صحابی یمن کا گورنر بن گیا، فلاں صحابی شام کا گورنر بن گیا، مجھے بھی کسی صوبے کا گورنر بنا دیں. چچا نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے بھی کسی صوبے کا گورنر بنا دیں. میرے آقا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا میں تجھے تیرے نفس کا گورنر بناتا ہوں، اس کو کنٹرول کر، اس پر حکومت کر، اس پر حکومت کر. جس پر حکومت کر گیا نا وہ تو کر گیا. جب یہ وصیت سنی ہارون اور رونے لگا. روتے روتے جب اٹھے نا وصیتیں سن کر، تھیلی نکالی اچھرفیوں کی، چھڑ دینے سی. آیا تو ایک تولہ پھینک دو تو بھائی 2 لاکھ سے بڑھ گیا ہے. وہ تو پوری تھیلی تھی، پتہ نہیں ہزاروں تولے تھے اس میں اچھرفیوں کی. میری والدہ کی وراثت سے مجھے ملی ہے، حکومت کی نہیں ہے، قبول فرمائیے. قبول. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہماری تو میز سج جائے نا، ہم تقریر کر رہے ہوں اور میز خوب سج جائے تو سنگ کھل جاتا ہے. اور ایسی تقریر، ایسا معاملہ، میز سج گیا ہے نا تو 500 کا بھی پڑا ہوا، 1000 کا بھی پڑا ہوا تو میز. اور نعت خواں بھی کہے گا بھائی ایک فرمائش آئی ہے، حالانکہ فرمائش آئی نہیں ہوتی. جی میں اندر کی بات کرتا ہوں، فرمائش فرموش کو نہیں آئی ہوتی. ہاں ایسے ہی کیونکہ فرمائش آئی ہے، یہ 2 شعر بھی پڑھنے ہیں. پڑھانے نعت بٹھایا ہے تو وہ ماں کی شان بھی اس نے پڑھنی ہے. اور ہمارے یہاں سلسلہ عورتوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے، تو میں کیونکہ میری گھر والی بھی دعوت اسلامی کے کچھ معاملات میں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ عورتوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے تو وہ تو ماں کی شان ضرور پڑھیں گی، تاکہ عورتیں پھر جب روتی ہیں تو پھر پیسے بڑے دیتی ہیں، پیسے بڑے دیتی ہیں. ماں کی شان نعت کے نام پر. سب کی مائیں مرنی ہے بھائی، صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جن کی زندہ سلامت رکھے اور جو رخصت ہوگی ان کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے. جنت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے آقا کے صدقے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا ادھر فضیل برمکی کے حوالے سے کہ وہ اشرفیاں دے دی ہارون رشید نے نا. تو فرمایا کہ میری 2 گھنٹے کی وصیت رہے گا نہیں، میں تجھے جس چیز سے نکالنا چاہتا ہوں تو مجھے اسی میں پھنسانا چاہتا ہے. اٹھ جا، لے جا. جلال میں آ گئے، اٹھائیں، باہر بھاگا، باہر چلا. تو پھر کیونکہ بادشاہوں کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہوتی ہے، پھر جاتے جاتے کہنے لگا پھر بھی اگر کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں، پھر بھی اگر کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں. فرمایا ہاں ایک حکم ہے، واپس آئے.
ایک حکم ہے، واپس آؤ، آ گیا واپس، حکم کریں گے تو وہ پورا کر دیں گے۔ فرمایا حکم یہ ہے کہ آئندہ مجھے تنگ نہ کرنا، میرے پاس نہ آنا، حکم یہ ہے۔ یہ دلوں پر راج تھا، دلوں پر۔ پیارے اسلام بھائیوں، ان ہستیوں کے صدقے میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم، ان ہستیوں کے، ان کی قربانیوں کے صدقے میں آج پڑھ رہا تھا حمص کے گورنر حضرت سعید بن عمر یا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سعید ہے صحابی کریم کا، آپ نے فرمایا ہوا تھا رعایا کو، کسے گورنر کو کوئی شکایت ہوئے تو میں نے دسیا جائے، ہر کوئی بتا سکتا تھا کسی گورنر سے کوئی۔ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، جس کو گورنر پڑھاتے پہلے اس کے اثاثے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، یعنی بڑی کی چیز ہے، پھر جب گورنر سے اس کو واپس کرتے پھر بھی اثاثے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، کی نمی بڑھائیے۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قانون، اثاثے ڈکلیئر کرنا۔ ایسڈ، یہاں تو بھائی کالا دھن بھی ہے، چٹا بھی ہے، ہمیں تو ہماری کئی نسلوں کو تو پتہ نہیں بھی کالا دھن کون سا ہوتا ہے، چٹا کون سا ہوتا ہے، یہ بھی بات کو سمجھانا پڑے گا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ذہن میں اب صحیح آیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 4 شکایتیں آ گئی رعایا کی طرف سے، 4 شکایتیں جواب طلبی ہوگی۔ پہلی شکایت یہ تھی